الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محمد سی ذات آ نہ سکے گی، محمد سی ذات آ نہ سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کی کائنات نے یاران مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے ذکر خیر کے صدقے ہمیں یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عنوان کے پہلے حصے پہ مفصل گفتگو آپ حضرات قائد پنجاب کی سماعت فرما چکے ہیں، اور میرے نصیبے میں عنوان کا دوسرا حصہ آیا جسے میں اپنے لیے سعادت بھی سمجھتا ہوں، خوشبختی بھی سمجھتا ہوں، اور دو جہاں کے عزت و عظمت کا سامان بھی سمجھتا ہوں۔ آج کا عنوان نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا اعلان ہے، اور میں جب لفظ اہل سنت استعمال کروں تو اس میں دیوبندی بھی شامل ہے، بریلوی بھی شامل ہے، اہل حدیث بھی شامل ہے۔ چونکہ میں اہل سنت کہتا اسی کو ہوں جو اللہ کے نبی کو آخری نبی سمجھے، صدیق کو پہلا امام سمجھے، صحابہ کو اپنا ایمان سمجھے، اہل بیت نبی کو اپنے ایمان کی جان سمجھے۔ وہ کوئی ہے کہیں کا ہے، وہ میرا ہے میں اس کا ہوں۔ اور اگر کوئی اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں سمجھتا، ابو بکر کو پہلا امام نہیں سمجھتا، عائشہ کو اپنی ماں نہیں سمجھتا، اصحاب کو اپنا ایمان نہیں سمجھتا، اہل بیت کو ایمان کی جان نہیں سمجھتا، وہ کوئی اور نہیں میرا حقیقی باپ بھی ہوگا تب بھی اسے لعنتی کہیں گے، کامل ایمان والا کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ چونکہ رشتہ وفا کا پیغمبر کی ذات کے ساتھ ہے، نبی کے جتنا جو قریب ہے ہمیں وہ اتنا عزیز ہے، اور نبی سے جتنا جو دور ہے وہ اتنا بڑا مردود ہے۔ زمانہ جانتا ہے کہ آج کے دور میں کوئی بندہ حج عمرہ کر کے آئے، ہم دوڑے دوڑے جائیں، حاجی ہمیں دیتا کیا ہے؟ ایک دانہ کھجور کا، ایک گھونٹ پانی کا۔ ہم پانی پی کے کھجور اٹھا کے گھر میں آ کے بیوی کے حوالے کرتے ہیں، بچے 4 ہیں، کھجور 1 ہے، ٹکڑے کر کر کے سب کو دے دینا، گٹھلی پھینکنی نہیں، اٹھا کے سنبھال کے اونچی جگہ پہ رکھ لینا۔ اگر کوئی پوچھے کہ گٹھلی کا اتنا احترام اکرام کیوں، تو جواب ایک ہی ملتا ہے کہ معاملہ گٹھلی کا نہیں، معاملہ نسبت رسول کا ہے، کہ گٹھلی کھجور کی ہے، کھجور مدینہ کی ہے، مدینہ رسول کا ہے، رسول ذات خدا کا ہے۔ جب 14 صدیوں کے بعد ہم مدینہ کی نسبت سے کھجور کی گٹھلی کا اتنا احترام کرتے ہیں تو ان کا احترام ہمارے دل میں کتنا ہوگا، جن کو کبھی نبی کی جھولی میں دیکھا، کبھی نبی کے کاندھوں پر دیکھا، کبھی نبی کو چومتا دیکھا، کبھی نبی کو سونگتا دیکھا۔ وہ محبوب پیغمبر مدنی کریم کا گھرانہ ہو یا نبی کا یارانہ، لیکن آج کچھ مردود،
کچھ مریض، کچھ منحوس قسم کی فکریں پیدا ہو گئی، جنہوں نے اصحاب رسول، اہل بیت رسول کو تقسیم کرنے کے لیے نئی نئی طرز اصطلاحات استعمال کرنا شروع کر دی۔ جی وہ در والے، وہ گھر والے، وہ در والے، وہ گھر والے، وہ در والے، وہ گھر والے۔ ان سے مجھے تکلیف کیا ہے؟ جی وہ در والے، وہ گھر والے، بھئی در کس کا ہے، گھر کس کا ہے؟ یہ در والے جو ہیں ان کا اپنا کو گھر بار ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کے پیغمبر کے در پہ آئے کیوں؟ چونکہ ان کے دل میں اپنے گھر سے زیادہ پیغمبر کے در کی عزت ہے۔ اور گھر والے ان کو اٹھاتے کیوں نہیں، ان کو بھگاتے کیوں نہیں؟ چونکہ گھر والوں کے دل میں در والوں کے بارے قابل میرے بھائی اعتبار موجود ہے۔ ہم نے آل محمد کے دامن کو پکڑا تو اصحاب کا اعتبار ملا ہے، اصحاب محمد کے دامن کو پکڑا تو آل محمد کا احترام ملا ہے۔ احترام بھی ہمارے پاس، اعتماد بھی ہمارے پاس، آل بھی ہمارے پاس، جماعت بھی ہمارے پاس، گھرانہ بھی ہمارے پاس، یارانہ بھی ہمارے پاس، اس لیے کہ نبی والے بھی ہم ہیں، علی والے بھی ہم ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ امام عدل و احسان بھی علی ہے، شجاعتوں کا نشان بھی علی ہے، میری پہچان ہے اسی کی نسبت، میرا دل بھی علی، میری جان بھی علی ہے، اور عقیدتوں کی کہکشاں بھی علی ہے، نجف کا حسین آسمان بھی علی ہے، نگاہوں کی حد سے گزر کر تو دیکھو یہاں بھی علی ہے، وہاں بھی علی ہے۔ الحمدللہ ہم چونکہ اہل سنت ہیں، ہم خارجی بھی نہیں ہیں، رافضی بھی نہیں۔ جو آل محمد کا انکار کر دے ہم اسے خارجی کہتے ہیں، جو اصحاب محمد کا انکار کر دے ہم اسے رافضی کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک رافضی بھی لانتی، خارجی بھی لانتی، کامل ایمان والا وہ جس کے دل میں محبت حضور کی، ایک ہاتھ میں دامن ہے آل محمد کا تو دوسرے ہاتھ میں دامن ہے اصحاب محمد کا۔ رہا یہ معاملہ کہ اہل بیت کون ہے تو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، اور ہم چونکہ اہل سنت ہیں، جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہم ان کو بھی سلام کرنے والے، جن کو پیغمبر کی زبان میں اہل بیت کہا ہم انہیں بھی سلام کرنے والے، جن کو قرآن نے اہل بیت کہا وہ پیغمبر کی مقدس ترین ازواج ہیں، جن کو چن چن کے اللہ نے محبوب پیغمبر کے گھر کی آبرو بنایا، ناموس بنایا، زینت بنایا، عزت بنایا، رفت بنایا۔ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے محبوب پیغمبر کا لباس بنایا۔ یہ کون ہے؟ سیدہ خدیجہ زوجہ نبی کی تمام مومنوں کی، سیدہ سودا زوجہ نبی کی تمام مومنوں کی، سیدہ عائشہ زوجہ نبی کی تمام مومنوں کی، سیدہ حفصہ زوجہ نبی کی تمام مومنوں کی، سیدہ میمونہ زوجہ نبی کی تمام مومنوں کی، سیدہ عائشہ زوجہ نبی کی تمام مومنوں کی، سیدہ جویریہ زوجہ نبی کی تمام مومنوں کی، سیدہ حفصہ زوجہ نبی کی تمام مومنوں کی، سیدہ زینب زوجہ نبی کی تمام مومنوں کی۔ یہی تو ہیں جن کو چن چن کے اللہ نے پیغمبر کے گھر کی ملکہ بنایا۔ یہ اولین اہل بیت ہیں جن کو قرآن میں اہل بیت کہا، اور کچھ وہ ہیں جن کو محبوب پیغمبر مدنی کریم نے نبوت کی چادر کے نیچے بٹھایا۔ بٹھایا بھی کیسے کہ دائیں جانب سیدہ زہرا ہے تو بائیں جانب سیدنا علی ہے۔ جھولی میں کون ہے؟ ایک کو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، ایک کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ محبوب پیغمبر مدنی کریم نے چادر ڈال کے رب سے التماس کی، مولا جیسے ان کو عزت دی ہے ان کو بھی عزت دے دے، جیسے ان کو طہارت دی ہے ان کو بھی طہارت دے دے، جیسے ان کو پاکیزگی دی ہے ان کو بھی پاکیزگی دے دے۔ وہ قرآن کے بنائے اہل بیت، یہ مصطفیٰ کے بنوائے اہل بیت، ہم انہیں بھی سلام کریں انہیں بھی سلام کریں۔ جو ان کا انکار کرے وہ بھی پکا لانتی، جو ان کا انکار کرے وہ بھی پکا لانتی۔ اب یہ اہل بیت کون ہے؟ جن کو محبوب نے اپنی چادر کے نیچے بٹھایا، اور جب بٹھایا تو بٹھایا کہاں؟ وہ گھر ہے ام سلمہ کا۔ اس کا اس کا بھائی اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قصہ، جسے یار لوگ اپنے امام باڑوں میں یوں پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو جیسے ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے کہ پہلا کلمہ طیب طیب یعنی پاک لا الہ، لیکن زمانہ جانتا ہے
किताब सच्ची तभी होगी जब कातिब को सच्चा मानोगे, हदीस सच्ची तभी होगी जब सहाबी को सच्चा मानोगे, रिवायत सच्ची तभी होगी जब रावी को सच्चा मानोगे, गवाही सच्ची तभी होगी जब गवाह को सच्चा मानोगे। इब्तदा से लेके इंतहा तक, मलंगों से लेकर आयतुल्लाह तक, अपनों से लेकर बेगानों तक, सबसे पूछिए जब रसूल खुदा ने सैयदा उम्मे सलमा के घर में अपनी बेटी, अपने दामाद हसन हुसैन चारों को बिठाया अपनी चादर के नीचे, अहले बैत में रब से इनको शामिल करवाया, रब ने शामिल किया, तो ये सारा मंजर देखकर उम्मत को बताने वाली इस हदीस की रावी कौन है? जमाने भर के लोगों से पूछिए ये हदीस है तो रावी कौन है? हदीस है तो बयान करने वाला कौन है? गवाही है तो गवाही देने वाला कौन है? शहादत है तो भाई शहादत देने वाला कौन है? कि आज मस्जिद का मौलवी भी बयान करता है, इमाम बाड़े का जाकिर भी बयान करता है, जमाना बताता है शान अहले बैत की है, जबान आयशा सिद्दीका की, जबान आयशा। और अगर कोई शख्स आज आयशा सिद्दीका का इनकार कर दे तो वल्लाह वो इन चार हस्तियों को अहले बैत में शामिल कर ही नहीं सकता। अली अहले बैत, ज़हरा अहले बैत, हसन अहले बैत, हुसैन अहले बैत। दलील यही हदीस, कौन सी हदीस? किसा, रावी कौन? एक ही, वो कौन? आयशा सिद्दीका। अगर उस मां आयशा का इनकार कर दिया जाए, किस मां आयशा का जो महबूब पैगंबर मदनी करीम की पेशानी पर आने वाले पसीने को देखकर कहती है या रसूलल्लाह, नबूवत का पसीना मेरे नजदीक जन्नत के कीमती मोतियों से आला। रसूल खुदा मदनी करीम उठे, दो चार कदम बड़े आगे, माँ आयशा सिद्दीका के माथे को चूमा, फरमाया आयशा, नबूवत का मकाम पहचाना, तूने पहचाना, तेरा मकाम पहचाना, खुदा के रसूल ने पहचाना। वो कौन? आयशा सिद्दीका, नाम जिसका आयशा, लेकिन अल्लाह के नबी मोहब्बत के बुनियाद पर कभी कभी निक नेम लेते आइश। आइश के मैंने कहे अल्लाह तेरी जिंदगी दराज करेगा, अल्लाह तेरी जिंदगी। रसूल जिसके नाम को दुआ बना दे। अगर आज को बदबख्त आदमी ये कहे कि उस वक्त तक नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक अबू बकर सिद्दीक की बेटी आयशा सिद्दीका पर लान तान न कर दिया जाए, तो याद रखिएगा, एक तरफ मोहम्मदी तर्ज अमल है, एक तरफ यहूदियत का तर्ज अमल है। मोहम्मदी तर्ज अमल वो है जो उम्मती को भी प्यारा, खालिक को भी प्यारा, और यहूदियत का तर्ज अमल वो है जो खुदा के यहाँ भी मरदूद है, मुस्तफा के यहाँ भी मरदूद है। और वो आयशा नाम कितना प्यारा, याद रखिएगा। अल्लाह की धरती पर मेरे महबूब से पहले मोहम्मद नाम किसी का नहीं, अली से पहले अली नाम किसी का नहीं, हसन मुज्तबा से पहले हसन नाम किसी का नहीं, हुसैन से पहले हुसैन नाम किसी का नहीं। ऐसे पैगंबर पर ईमान लाने वालों में अबू बकर से पहले अबू बकर नाम किसी का नहीं, तो ईमान लाने वालियों में आयशा से पहले आयशा नाम किसी का नहीं। अब ये नाम आयशा कितना प्यारा जी भाई। जमाने भर के लोगों से पूछे हुजूर आपका तारुफ, जवाब मिलेगा जाफरी हूं। जाफरी कैसे हो? छठे इमाम को मानता हूं। तो हिम्मत करके बताओ, गाजी अब्बास के अलम पे हाथ रख के कि छठा इमाम है, नाम जाफर सादिक है, तो बेटी का नाम क्या है? सातवां इमाम है, नाम मूसा काजिम है, तो बेटी का नाम क्या है? आठवां इमाम है, नाम अली रजा है, तो बेटी का नाम क्या है? नौवां इमाम है, नाम इमाम तकी है, तो बेटी का नाम क्या है? 10वां इमाम है, इमाम नकी है, तो बेटी का नाम है, उनका पोती का नाम क्या है? जमाना जानता है कि छठा इमाम जाफर सादिक, तो बेटी का नाम है आयशा, सातवां इमाम मूसा कासिम, तो बेटी का नाम है आयशा, आठवां इमाम है अली रजा, तो बेटी का नाम है आयशा, और नौवां इमाम इमाम तकी, तो बेटी का नाम आयशा, और नौवें इमाम की पोती, तो पोती का नाम भी आयशा, पोती का नाम भी। लेकिन पड़ोस वाला जो लानती कहे 80 साल तक पहरा लग गया था, पैगंबर की बेटी के नाम पर कोई बंदा अपनी बेटी का नाम फातिमा ना रखे। अल्लाह अकल दे, आंखें दे, बिनाई भी दे। कभी मैं तुझे बताऊं कि महबूब पैगंबर मदनी करीम के सहाबा में, असहाब रसूल की बेटियों में 42 का नाम फातिमा है, 13 का नाम अली है, 7 का नाम हुसैन है। आंखें अल्लाह दे तो मैं तुझे दिखाऊं। बेटी खत्ताब की है, बहन उमर की है। हदूद हरम में अबू बकर सिद्दीक को पहली मार पड़ी तो 2 खवातीन आगे बढ़ी, अबू बकर को उठाकर पैगंबर की बारगाह में लाई। एक को उम्मुल
الخیر سیدہ ام سلمہ ابو بکر کی اماں کہتے ہیں، اور دوسری خاتون کون ہے؟ یہ خطاب کی بیٹی ہے، عمر کی بہن ہے، پیغمبر کی صحابی ہے، نام اس کا فاطمہ۔ تاریخ تبری تاریخ تیری ہے، جد بھی تیرا، اب بھی تیرا، بات بھی تیری، کتاب بھی تیری، باب بھی تیرا۔ اور تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ فاروق اعظم کی سب سے چھوٹی بیٹی، تو نام اس کا سیدنا عمر فاروق اعظم بڑے بیٹا، تو نام ان کا عبداللہ، عبداللہ کی پوتی، عمر کی پڑپوتی، تو نام اس کا فاطمہ۔ فاروق اعظم کا بیٹا، نام اس کا عبیداللہ کی بیٹی ہے، عمر کی پوتی ہے، خطاب کی پڑپوتی، تو نام اس کا بھی فاطمہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق سب سے بڑا بیٹا، تو نام ان کا عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن کی بیٹی ہے، تو نام اس کا سیدہ اسما ہے، اسما کی بیٹی ہے۔ ابو بکر صدیق کی پڑ نمازی ہے، تو نام اس کا بھی فاطمہ۔ ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے، تو نام اس کا محمد ہے، محمد کا بیٹا ہے، تو نام اس کا قاسم ہے، قاسم کی بیٹی ہے۔ ابو بکر کی پڑپوتی، تو نام اس کا بھی فاطمہ۔ یہاں تو محبتوں کے مظاہر ایسے ہیں کہ آل نبی کے دروازے پر جائیے تو عائشہ ہی عائشہ ملے، اصحاب نبی کے دروازے پر آئیے تو فاطمہ ہی فاطمہ ملے۔ اور الحمدللہ ہم چونکہ آل کے بھی غلام ہیں، اصحاب کے بھی غلام ہیں، فاطمہ بھی ہمارے گھر میں ہے، عائشہ بھی ہمارے گھر میں ہے، عائشہ بھی ہمارے گھر میں۔ تو ہم آل محمد کے ماننے والے، کس کے؟ چلے ایک بات سے میں کہ پینتن پاک، پینتن ہے کون؟ یار لوگ کہتے ہیں خدا کے نور سے پیدا ہوئے پانچوں تن، محمد علی فاطمہ حسین و حسن، مقصود کائنات بیدم یہی تو ہیں کہ پینتن پاک کون ہیں؟ کہ اللہ کے نبی ہیں، جناب علی ہیں، جناب زارا ہیں، جناب حسن ہیں، جناب حسین ہیں، اور امیر معاویہ یہ نبی کے بھی دشمن، علی کے بھی دشمن، زارا کے بھی دشمن، حسن کے بھی دشمن، حسین کے بھی دشمن۔ ایک بات مولا کی، ایک بات مولائی کی، ایک بات حیدر کی، ایک بات حیدری کی، ایک بات معصوم کی، ایک بات نام نہاد معصومی کی، ایک بات سادات کی، ایک بات وحجات کی، ایک بات ہے کوفہ کے سردار کی، ایک بات ہے لکی رانی سرکس کے فنکار کی، ایک بات ہے حضرت حسین کی، ایک بات ہے حسینی کی، ایک بات رضی اللہ کی، ایک بات لعنت اللہ کی۔ پینتن پاک میں تو ایک دکھا دیجئے جس نے اپنے بچوں کا رشتہ امیر معاویہ کے خاندان میں نہ کیا۔ اچھا بھئی یہاں پہ کوئی راجپوت بھائی ہے بھائی؟ کتنے بھائی؟ الحمدللہ 1 2 3 4 5 6۔ تو گجر بھائی؟ چلے الحمدللہ۔ چلے کوئی میواتی بھائی؟ ماشاءاللہ میواتی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا اتفاق ہے کہ تینوں قومیں کون سی؟ راجپوتوں کی 36 گوتے ہیں بھائی، میواتیوں کی 56 گوتے ہیں، 52 گوتے ہیں، اور گجر بادشاہوں کی 106 گوتے ہیں۔ اور یہ تینوں کی تینوں قومیں کون سی ہیں؟ ان تینوں قوموں کو ریڈ انڈینز کہتے ہیں۔ ریڈ انڈینز کون ہے؟ جو ہندوستان کی بنیادی قومیں، تینوں کی قومیں کون سی؟ میواتی ہو، گجر ہو، راجپوت ہو، تینوں کے تینوں یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے حام بن نوح کی اولاد ہے۔ یاد رہے گا جی بھائی، حام بن پھیلاؤ تو 36 سمیٹو تو راجپوت، پھیلاؤ تو 52 سمیٹو میواتی، پھیلاؤ تو 106 سمیٹو تو ایک گجر بادشاہ۔ ایسے عرب کی دھرتی پر قبیلہ ہے قریش، پھیلاؤ تو 11 سمیٹو تو ایک۔ قریش کی 11 شاخیں، ایک شاخ بنی ہاشم، رسول خدا کا خاندان، قبیلہ بنو تمیم، ابو بکر کا خاندان، قبیلہ بنو عدی، فاروق اعظم کا خاندان، قبیلہ بنی عبد شمس، پیغمبر کے سب سے بڑے داماد لقیط ابن ربی کا خاندان، قبیلہ بنو امیہ، امیر معاویہ کا خاندان، اور قبیلہ بنو مخزوم، سیدنا خالد ابن ولید کا خاندان، قبیلہ بنی دار، سیدہ اماں خدیجہ کا خاندان۔ یہاں پر رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دیکھیے کہ رسول مقبول کا نام اس میں گرامی محمد، تو نبی کے بابا کا نام سیدنا عبداللہ، اور نبی کے دادا جی بھائی چلیں جو پہلے بتائے گا صحیح بتائے گا درست بتائے گا 100 روپے نقد انعام، نوٹ بھی اصلی، قائد اعظم بھی جناب کیب سمیت کے رسول خدا کے دادا جی کا نام کیا تھا؟ جی جی بھائی چلیں بارک اللہ، آپ تو آ جائیں۔ چلیں کیا نام بھائی؟ چلیں آپ ابھی بھی ڈٹے ہوئے عبد المطلب پہ بھائی۔ عبد المطلب لقب ہے، نام نہیں ہے، کیا بھائی؟ لقب ہے، نام نہیں ہے۔ نام کیا ہے؟ شیبہ۔ کیا نام بھائی؟ شیبہ۔ چلے جی
دیکھیں بارک اللہ جی. نبی پاک کے دادا تو نام کیا بھائی؟ کیا نام بھائی؟ نبی پاک کے دادا تو نام ان کا شیبہ. شیبہ کے ابو نبی کے پردادا تو نام ان کا. چلے اب سعودی کے شیبہ پہ ڈٹ گئے. پہلے عبد المطلب سے آگے نہیں بڑھ رہے تھے. نہیں بارک اللہ. ہاشم. ہاشم بھی نام ان کا اصل میں نام نہیں، نام ان کا امر ہے. ہاشم کہتے ہیں ایسے شخص کو جو مسافروں کو گوشت کے شوربے میں روٹیاں چور چور کر کھلائے. اور شیبہ کے میرے بھائی ابا نام ان کا ہاشم. ہاشم کے ابا یہ نبی کے دادا کے دادا، ان کا نام ہے عبد مناف. کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ عبد مناف بھی اصل میں نام نہیں، اصل میں نام ان کا مغیرہ ہے. تو نبی پاک کے دادا ان کا نام ہے عبد مناف. عبد مناف کا بیٹا تو ان کا نام ہے ہاشم. ہاشم کا بیٹا ان کا نام ہے عبد المطلب. عبد المطلب کا بیٹا تو ان کا نام ہے عبداللہ. اور عبداللہ کا بیٹا تو نام ہے محمد الرسول اللہ. ایسے رسول خدا کے صحابی، پیغمبر کے چچا کے بیٹے، نبی پاک کے داماد، نبی پاک کے بھائی، نبی کے معتمد خاص کون؟ سیدنا علی جل مرتضیٰ، جناب علی کے بابا. تو نام ان کا کیا بھائی جی؟ نبی کے ابا، نبی کے چچا علی کے ابا کیا نام بھائی؟ تو یاد رکھیے گا ابو طالب نام نہیں ہے، نام ہے ان کا عبد مناف. کیا نام بھائی؟ نام کیا بھائی؟ عبد مناف. اور ابو طالب کو ابو طالب کہتے کیوں ہیں کہ جناب علی جل مرتضیٰ کے بابا جناب ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں. طالب بھی بیٹا، عقیل بیٹا، جعفر بیٹا، علی بھی بیٹا. ان چاروں بیٹوں میں 10-10 سال کا گیپ ہے. سب سے بڑا بیٹا تو نام ان کا طالب ہے. طالب کی بنیاد پہ طالب کے ابا علی کے بابا ان کو ابو طالب کہتے ہیں. اور ان کی آگے 2 بہنیں ہیں، جمانہ بنت ابی طالب وہ بھی بہن علی کی ہے، ام ہانی بنت ابی طالب یہ بھی بہن علی کی ہے. تو جناب ابو طالب کے بیٹے، ان کے بھائی بیٹے 4. طالب کی شادی ہوئی نہیں، باقی بیٹے بچے 3. یہ جعفر ہے، عقیل ہے، علی ہے. دنیا بھر کے ملک یہ ثابت کرتے ہیں کہ ابو طالب کے 3 بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے نے بھی امیر معاویہ کے خاندان میں اپنے بچوں کی شادی نہ کی ہو. اور جناب سیدنا علی جل مرتضیٰ، جناب علی جل مرتضیٰ کے 17 بیٹے ہیں. اور جناب علی جل مرتضیٰ 17 بیٹوں میں 5 بیٹوں سے اولاد آگے چلی، 12 بیٹوں سے اولاد نہیں چلی. جن 5 بیٹوں سے اولاد آگے چلی وہ حسن بن علی، حسین بن علی، محمد بن علی، عباس بن علی، عمر بن علی. جناب علی کے 5 بیٹوں میں اور ایک بیٹا ایسا بتائیے جس نے اپنے بچوں کی شادی خاندان امیر معاویہ میں نہ کی. رسول مقبول صلی اللہ نبی پاک کے 11 چچا، ان 11 چچاؤں میں 4 کا نکاح امیر معاویہ ہی کے خاندان میں. محبوب پیغمبر کی 6 پھوپھیاں، ان میں سیدہ صفیہ، بیضہ، امیمہ، تینوں کا نکاح اسی خاندان میں. محبوب پیغمبر کی 4 بیٹیاں، ان میں زینب، رقیہ، ام کلثوم، تینوں کا نکاح اسی خاندان میں. محبوب پیغمبر کی 11 بیویاں، 4 کا تعلق اسی خاندان سے. رسول خدا کے دور میں 17 افراد لکھنا پڑھنا جاننے والے، 7 کا تعلق اسی خاندان سے. رسول خدا کے دور میں 42 افراد وہ ہیں جو قرآن لکھنے والے. ان 42 میں سب سے زیادہ قرآن لکھنے والوں کی تعداد 13. ان 13 میں 7 کا تعلق اسی خاندان سے. رسول خدا کے دور میں 9 لاکھ مربع میل پہ فرسٹ اسلامک اسٹیٹ ریاست مدینہ، اور اللہ کے نبی نے 9 لاکھ مربع میل پہ 56 افراد کو محمدی گورنمنٹ کا اپنا گورنر بنایا. 26 قبیلوں سے 27 افراد کو بنایا اور ایک ہی قبیلے سے 9 افراد کو محمدی گورنمنٹ کا گورنر بنایا. اور 9 کے 9 کا تعلق ہے اسی خاندان سے. رسول خدا کے دور میں 70 افراد وہ ہیں جو احد میں شہید ہوئے، 14 کا تعلق ہے اسی خاندان سے. رسول خدا کے دور میں 114 افراد نے مکہ سے حبشہ ہجرت کی، 70 کا تعلق ہے اسی خاندان سے. تو کیوں نہ کہا جائے کہ جس خاندان میں نبی رشتہ دے بھی صحیح، نبی رشتہ لے بھی صحیح، یہ خاندان برا ہوتا. پیغمبر رشتہ کرتا ہی کوئی نہ. جو کہنے والا آج یہ کہے شجر ملعون ہے خاندان بنو امیہ، اگر یہ لعنتی خاندان ہوتا پیغمبر رشتہ کرتے بھی کوئی نہ، پیغمبر رشتہ لیتے بھی کوئی نہ. رشتہ دیا کیوں، رشتہ لیا کیوں؟ کہ رب تعالیٰ خود فرمائے محبوب پیغمبر تیرے لیے داماد بھی خدا چنے گا، سسرال بھی خدا چنے گا. اور محبوب پیغمبر ارشاد فرما دے میں محمد وہ ہوں جو خود بھی خدا کا چنا ہوا، داماد بھی خدا کے چنے ہوئے، سسرال بھی خدا کا چنا، سسرال بھی خدا کا. ان 55 پاک میں
पैंतन पाक में कोई हमसे 5 का पूछे तब भी हाजिर, 4 का पूछे तब भी हाजिर, 3 का पूछे तब भी हाजिर, 2 का पूछे तब भी हाजिर, 1 का पूछे तब भी हाजिर। मेरे पास आए तो तब भी हाजिर, पास बुलाए तब भी हाजिर, मस्जिद में आए तब भी हाजिर, इमाम बाड़े में बुलाए तो अल्लाह तब भी हाजिर। नाम ये ले, रिश्ता मैं बता, वो भी अपनी किताबों से नहीं, किताब भी पड़ोसियों की, किताब भी कि किताब भी तेरी, बात भी तेरी, बाप भी तेरा, बाप भी तेरा, तेरी अपनी किताबें बयान ये करें। और ये याद रखिएगा कि सारी किताबें तेरी बयान करें, लेकिन आज जो कहे नहीं जी, जब बंदे को घाटा पड़े तो पुराने खाते खोल लेता है। घाटा पड़े लानती तुझे, हमें घाटा क्यों पड़े? हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात थे। हमारी मोहल्ले के नुक्कड़ पर परचून की दुकान नहीं, बल्कि शहर के भरे पूरे चौक में हवाला जात के हवाले से भरा पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर है। जहां पर मांगेगा, जैसे मांगेगा, मांग तो तू जा, हवाला मैं देता जाऊं। जब पैंतन पाक करे रिश्ता और पैंतनी को नजर आए मौत का फरिश्ता, वो करे रिश्ता और ये करे इनकार। शादी हो राजपूतों की और एतराज करे गांव का मिरासी, तो चसना आ गई नहीं भाई। अगर ये करे नहीं चौधरी साहब ये रिश्ता बनता नहीं था यहां पे भाई, तो राजपूत बस दुआ ये करो कि राजपूत की दोपहर 12 बजे फिरकी घूमी हुई ना हो, वरना इस मिरासी का इलाज करेगा क्या? इसे उठाएगा, गाड़ी में बिठाएगा, अच्छे से होटल पर लेकर जाएगा, दोपहर का खाना खिलाएगा, डिशें बड़ी वीआईपी होंगी, चप्पल कबाब, बूट पुलाव, घसुन पेड़े, थक्कम पेल, मार कुटाई, ज्वारा के पापोश, चांटों की चटनी, धक्कों का सलाद, जूतों की बिरयानी। अगर ये कहे हुजूर मेरा कसूर क्या है, तो जवाब यही मिलेगा, सूर तेरा कसूर ये है, शादी करे सरदार, एतराज करे मिरासी। तो जोड़ तो हो। इससे पता लग गया खानदान अच्छा नहीं, रिश्ता करने वालों को पता नहीं लगा कि खानदान कैसा है। सैयदना अली शल मुर्तजा, हजरत अली की 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 बेटियां, 27 आपके दामाद, और सैयदना अली की पहली बीवी सैयदा फातिमा ज़हरा, और फातिमा ज़हरा की वसीयत के मुताबिक जनाब अली ने दूसरा निकाह किया। नाम इस खातून का सैयदा उमामा है। इसी उमामा से अल्लाह ने अली को दिया बेटा, तो नाम रखा मोहम्मद। ये मोहम्मद करबला का शहीद है और ऐसा बकरी टाइप का शहीद है। इसका ननिहाल देखो तो अमीर मुआविया, दुनिहाल देखो तो अली जल मुर्तजा। ये सैयदा उमामा कौन है? ये पैगंबर की नवासी हैं, ज़ैनब की बेटी हैं, ज़हरा की भांजी, अली की घरवाली। और इनके अब्बू कौन है? लुकैत इब्न रबी। लुकैत इब्न रबी कौन है? जो भांजा है सैयदा अम्मा खदीजा का। और ये मेरे भाई अगर रिश्ते में खानदान कौन सा खानदान है? अमीर मुआविया का। रिश्ता करने वालों को पता नहीं लगा, वेले लूटने वालों को पता लग गया खानदान अच्छा नहीं था। सैयदना हसन मुज्तबा, हजरत हसन की बीवियां कितनी? ये भाई अच्छा, पड़ोसी कहते 350। कौन? 350। हम कहते मौला हथौला, कुछ कम, और 100 से कम तो थी नहीं, चलो 350 नहीं 100 से। तुम ये कहते हो कि महबूब पैगंबर के बाद टोटल 3 मुसलमान थे, तो बाकी वो 97 अफराद कौन थे जिन्होंने रिश्ते हसन मुज्तबा को दिए, हसन मुज्तबा ने लिए? जिन 3 को तुम मुसलमान कहते हो, उन 3 से हसन ने रिश्ता लिया भी कोई नहीं, उन्होंने रिश्ता दिया भी कोई नहीं। आयत कुरान की आ गई कि मोमिन का रिश्ता मोमिना के साथ। अब ये तू कहे कि मासूम कुछ करता है, कुरान कुछ कहता है। तू अली की औलाद को मुखालिफ कुरान माने तो माने, मैं नहीं मानता। मैं तो ये कहता हूं कि कुरान के तर्जुमान खानदान नबूवत, कुरान जो कहे ये वो करे, ये जो करे कुरान वो कहे। मैं तो मुखालिफ नहीं मानता। तू बता वो 97 अफराद थे कौन जो रिश्ता देने वाले, इमाम रिश्ता लेने वाले? अब तू बता, अगर इमाम ने इनको काफिर समझ कर रिश्ता लिया तो निकाह हो गया। अगर मोमिन समझ कर रिश्ता लिया तो खुदा की लानतें तुझ पे पड़े कि इमाम मोमिन समझे, तू उनको काफिर कहे। तो तू बता कि इमाम के ताबेदार अहले सुन्नत होंगे या रवाफिज होंगे? सैयदना हुसैन इब्न अली पैंतन पाक में, हजरत हुसैन इब्न अली की बेटियां कितनी भाई को बताएगा भाई? भाई हजरत हुसैन की बेटियां कितनी?
یار لوگ کہتے سین سغرا تے سین کبرا، سین سغرا تے سین کبرا، سین سغرا تے سین کبرا، اس کو بندے کا پتر بن سیدھے سیدھے نہ پتا، گردان کی شروع کر دی۔ ایک ہے سیدہ فاطمہ بنت حسین، ایک کا نام ہے سیدہ بقول یار لوگوں کی سکینہ، جبکہ نام سکینہ نہیں، نام ہے سکینہ، SUKAINA، لیکن نام کا پتہ یا گھر والوں کو ہوتا ہے یا در والوں کو ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارا دشمن تو لانتی ایسا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، تو اسے کیا پتہ ہوگا؟ سیدہ فاطمہ سیدہ سکینہ، دونوں بیٹیاں حسین کی بھتیجیاں، حسن کی پوتیاں، علی کی پڑپوتی، ابو طالب کی، دونوں کا رشتہ ہوا کس کے ساتھ؟ آگے دونوں بھائی ہیں، وہ بھائی کون ہے؟ سیدہ فاطمہ کا رشتہ عبداللہ بن عمر بن عثمان سے، سیدہ سکینہ بقول یار لوگوں کے ان کا رشتہ زید بن عمر بن عثمان سے، یہ دونوں بہنیں، یہ دونوں بھائی، یہ دونوں بیٹیاں حسین کی بھتیجیاں، حسن کی پوتیاں، علی کی پڑپوتی، ابو طالب کی۔ آگے دلہا کون ہے؟ ان دونوں کی اماں، یعنی ان دونوں بہنوں کی ساس، اس کا نام ہے سیدہ رملہ، رملہ کی اماں، ان دونوں کی ننساس، ان دونوں دلہوں کی نانی، اس کا نام ہے سیدہ قریبۃ الصغریٰ، قریبۃ الصغریٰ کا گھر والا، ان دونوں کا نانا، اس کا نام ہے امیر معاویہ، اور یہ کون؟ جناب زید، جناب عبداللہ بن عمر بن عثمان، ان دونوں کے ابا تو نام ان کا عمر، عمر کے ابا تو نام اس کا عثمان، تو رشتہ کتنا پیارا بنتا ہے کہ بیٹیاں حسین کی ہیں اور دلہا کون ہے؟ جو نواسے امیر معاویہ کے ہیں، پوتے عثمان غنی کے ہیں، پوتے عثمان، جنہوں نے رشتے دیے انہیں تو پتا، انہیں پتا، اور جنہیں قناتوں کے اندر بیٹھنے کو نہیں دیتا، پہلے برادری کھا لے پھر تمہیں بھی دے دیں گے، ہڈی چھڈی جو ان کے پلیٹوں میں جائے، وہ گھر رشتہ اچھا نہیں تھا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین کے کربلا میں بیٹے کتنے شہید کو بتائے گا بھائی؟ چلو کربلا کے شہید ہیں کتنے بھائی؟ نہیں بھائی، دو چوروں نے چوری کی، بینک لوٹا، پیسے اٹھائے، تھیلے میں ڈالے، بھاگنا شروع کیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی، ایک چور کو نیند آ گئی، اس نے دوسرے سے کہا بھائی گن تو لے، دیہاڑی لگی کتنے کی؟ اس نے کہا ماما سکون سے سو جا، صبح اخبار میں پڑھ لیں گے ڈکیتی ہوئی کتنے لاکھ کی۔ کون ساری رات یہاں پہ تھوک لگائے نوٹ گنتا رہے؟ انہوں نے کہا 72، ہم نے کہا ٹھیک ہے 72، ورنہ تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ کتنی؟ 100 سے، اور یہ ان کی اپنی کتابوں میں ہے ان کی۔ چلو اگر کوئی زوار زواری پر گئے ہو تو کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، پیار محبت کی بات ہے نا بھائی۔ جو زوار تمہارا گیا ہو آج ہی اسے کہیے، واٹس ایپ پہ بڑی سہولت ہے، ویڈیو کال کیجیے، ابھی جائیے مولا حسین کے روزے سے 350 گز 1050 فٹ کے فاصلے پر گنبد نما عمارت ہے جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں۔ یہ گنج شہیدہ کیا ہے؟ یہ بلڈنگ بھی تیری، عمارت بھی تیری، ملک بھی تیرا، اسٹیٹ بھی تیری، ڈپارٹمنٹ تیرا، محکمہ تیرا، گارڈ بھی تیرے، چوکیدار بھی تیرے، کاتب بھی تیرے، پینٹر بھی تیرے۔ جیسے اس بلڈنگ میں داخل ہو، سامنے وہاں پہ دیوار پہ کربلا کے شہیدوں کا نام لکھا ہے، اگر دونوں چلتے ہیں مل کے، پڑھتا میں ہوں سنتا تو جا، اور اگر میرے پڑھنے سے تیرا بی پی ہائی لو ہوتا ہے تو پڑھتا تو جا، سنتا میں ہوں، کیونکہ ہم سنی ہیں، اور سنیوں کا بی پی لیول وہ ابو بکر کے نام پر بھی مینٹین رہتا ہے، علی کے نام پر بھی مینٹین رہتا ہے، ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ سامنے دیوار پر نام لکھے ہیں، اور ان کربلا کے شہیدوں میں 5 کا نام عمر ہے، 3 کا نام ابو بکر، 1 کا نام عثمان۔ نہیں، صحابہ کی اولاد نے علی کے بیٹوں کو شہید کے قاتل تم ہو، ان سے کہا ہم سے چلو مقتولوں کے نام گن لیتے، مقتولوں کے ناموں پر تیرے بچوں کا نام ہے تو تو مقتولوں کا وارث، میرے بچوں کا نام ہے تو میں مقتولوں کا وارث۔ جھگڑا کس بات کا بھائی؟ اگر کٹنے والوں میں ابو بکر بھی ہو تو کاٹنے والا تیرا ہی ہوگا نا، اگر کٹنے والوں میں عمر ہو تو کاٹنے والا، اگر کٹنے والوں میں عثمان ہو تو کاٹنے والا تیرا ہی ہوگا نا، اور جھگڑا تو ختم ہو گیا۔ 2021 کا پیور لیدر کا بنا ہوا مفسر قرآن علامہ تشریف لائے مظفر گڑھ میں، علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورت کا نام ہے سورت العصر۔ کیا نام بھائی؟ کہ اصل میں اس کا نام تھا سورت الحسین۔ کیا نام تھا؟ بس سنیوں نے بغض حسین کے مارے سورت کا نام ہی تبدیل کر دیا۔ تو کسی نے کہا پھر اللہ نے سورت الحسین میں والعصر کی قسم کیوں اٹھائی، کہ قسم ہے عصر کی، والعصر کیوں کہا؟ کہ اللہ نے قسم اٹھائی
مجھے قسم ہے کربلا کی دھرتی پر علی کے لال حسین ابن علی کی آخری نماز کے ان سجدوں کی جو حسین ابن علی نے عصر کی نماز ادا کی تھی. ہم کہتے ہیں جیو جی ملنگا، کبھی تو مجھے مل جائے تو یقین کر تجھے گھی و شکر کھلاؤں گا. اتنا بڑا مسئلہ تو نے بڑے آسانی سے حل کر دیا. علامہ جھڑیر صاحب، مولا حسین نے کربلا کی دھرتی پر آخری نماز پڑھی. حسین ابن علی نے کون سی بھائی؟ جھگڑا ختم ہو گیا. عامر دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی. ممکن ہے کوئی ٹاما ٹاما پڑوسی بھی بیٹھا ہو، بیٹھا نہیں ہوگا تو رضائی میں سنتا ضرور ہوگا، بامر مجبوری ہی صحیح. کل تینوں طبقات کمیٹی بنا لیجئے، مسجد کی چھت پہ بٹھا دیجئے. اگر 3 بجے اذان آئے اہل حدیثوں کی ہے، 3:30 کے بعد صلات کے ساتھ آئے بریلویوں کی ہے. اگر میرے بھائی 4 کے لگ بھگ آئے تو دیوبندیوں کی. چاروں طرف کان گھما گھما کے سنیے گا. چوتھی اذان کہیں سے آئی نہیں. وجہ یہ پڑھتے کوئی نہیں. جب اذان نہیں تو نماز بھی نہیں. تو اللہ نے قرآن میں قسم کیا اٹھائی؟ والعصر، قسم ہے حسین ابن علی کی اس آخری نماز کی جو کربلا کی دھرتی پر علی کے بیٹے نے عصر کی نماز پڑھی تھی. تو پتہ لگ گیا کہ حسین تو عصر والا تھا. حسین اگر تیرے ہاں عصر ہے تو حسین تیرا ہے، اگر عصر میرے ہاں ہے تو حسین میرا ہے. اگر عصر کی نماز تیرے ہاں ہے تو قاتل پھر میرے ہاں ہے. اگر میرے بھائی عصر کی نماز میرے ہاں ہے پھر قاتل تیرے ہاں. پھر قاتل جاوی نہ رک جاوی سورج گل ملنگ دی سنتا جا. آج نہ روکے ہوتے قسم خدا دی پھر فلک کے نامے کا. ذات کی ملنگنی پتر ملنگنی کا اور جھگڑا آسمان کے سورج سے. لیول تو ہے نا بھائی. ہاں جی. مولا علی کی جھولی میں اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے. علی نے نبی کو جگایا، یا رسول اللہ اٹھیے سورج کو لوٹائیے. علی نے نماز پڑھ لی ہے. الحمدللہ ہم نبی کے بھی غلام، علی کے بھی غلام. معجزہ بھی مانے، کرامت بھی مانے. معجزہ بھی اللہ کی قدرت، ہاتھ نبی کا اللہ کی قدرت ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں. ہاتھ و ولی کا خدا کی قدرت اسے کرامت کہتے ہیں. کرامت دکھانے میں ولی نبی کا محتاج ہے اور معجزہ دکھانے میں نبی خدا کا محتاج ہے. جو معجزہ نہ مانے ہم اسے بھی لعنتی کہتے ہیں، جو کرامت کو نہ مانے ہم اسے بھی لعنتی کہتے ہیں. لیکن یہاں پر کرامت علی کی، معجزہ نبی کا. آقا نے اٹھایا ہاتھ، سورج جو لوٹا. ہمت کر کے بتا کہ جہاں تیری کتابوں میں لکھا ہے کہ معجزہ رسل شمس کے پیغمبر کے انگلی اٹھانے پر سورج لوٹا، علی نے نماز پڑھی. ہمت کر کے بتا نماز تھی کون سی؟ اگر علی نے کہا ہو کہ میں نے ظہرین پڑھنی ہے تو علی تیرا تو علی کا. اگر علی نے کہا ہو کہ آقا میں نے عصر پڑھنی ہے پھر میں علی کا، علی میرا. اور یہ تو جھگڑے والی بات ہی کوئی نہیں. جی علی المرتضی شہید ہو گئے کہاں؟ کوفہ میں. کہاں؟ مسجد میں جاتے ہوئے. تو ہمت کر کے مسجد کا نام بتائے گا. اسے اس دور میں مسجد کوفہ کہتے تھے، آج مسجد علی کہتے ہیں. مسجد علی کوفہ کی دھرتی پر بانی کون؟ اسے عمر فاروق اعظم کہتے ہیں. اور امام و خطیب کون؟ اسے علی المرتضی کہتے ہیں. کچھ مرچیں ہوتی ہوگی آپ کی پسرور میں، وہ سائز کی لمبی لمبی، رنگ ان کا سبز، لیکن کوڑی چوڑی بالکل بھی نہیں. لیکن ایک مرچ ہوتی سکھر میں، اسے کہتے ہیں ڈوڈی مرچ. ہوتی چھوٹی ہے لیکن آخر تک کام پورا پورا کرتی ہے. ہمیں الحمدللہ مرچیں نہیں لگتی کیونکہ علی بھی میرا ہے، عمر بھی. تمہیں پتہ ہی نہیں جو عمر کا نام لیتے ہم کہتے ہیں عمر کا نام ہی کافی ہے. کہتے ہیں نا ویوز، نام ہی عمر، نام ہی عمر. کے عین میں عمر ہے، میم میں مراد ہے، را میں رسول ہے. عمر مراد ہے رسول. وہ عمر فاروق اعظم، تمہیں پتہ ہی نہیں وہ عمر جو تھا وہ دین کے مسئلے علی سے پوچھتا تھا. اچھا واللہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. اگر ہم سے کوئی بندہ یہ کہتے نا کہ مولانا لدھیانی صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے فلاں مسئلہ پوچھا، واللہ کوئی جھگڑا نہیں. کیوں بھائی؟ ایک ہی وقت میں 3 طلاق، 3 یا 1؟ یہ پکا دیوبندی ہے. ادھر سے کسی بھائی نے کہا 1، تو وہ بھائی پکا اہل حدیث ہے. میں کبھی اپنے اپنے مولوی سے مسئلہ پوچھو. دیوبندی جائے گا جامعہ شرفیہ، وہ جائے گا جامعہ سلفیہ، یہ جائے گا حزب الاحناف. بھائی بریلوی ان سے کیوں نہیں پوچھتا؟
دیوبندی ان سے کیوں نہیں پوچھتا؟ اہل حدیث ان سے کیوں نہیں پوچھتا؟ تو سارے کہ مولوی صاحب عقل کو ہاتھ مارو، بندہ مسئلہ اسی سے پوچھتا ہے جس سے مسئلہ بھی ملتا ہو، مسلک بھی ملتا ہو۔ اگر علی المرتضیٰ سے عمر مسئلے پوچھتا ہے تو جھگڑا کیسا ہے؟ یہی تو بتانا ہے کہ دین عمر دین علی ہے، دین علی دین عمر، تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ علی وہ عمر جو تھا نا، وہ کہا کرتا تھا اگر علی میرے ساتھ نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا۔ بھائی پکی ٹھکی بات ہے، اگر میں پسرور نہ تھا میں مارا جاتا۔ مارا کیوں نہیں گیا؟ چونکہ میں پسرور آ گیا۔ تو یہی بات تو عمر نے کی کہ علی میرے ساتھ ہے اس لیے میں ہلاک نہیں ہوا، اس لیے میں ہلاک۔ اور یہ بات تیری کتابوں میں بھی موجود ہے کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، ماننا پڑے گا عمر علی کے ساتھ ہو تب بھی حق ہے، اور علی عمر کے ساتھ ہو تب بھی حق ہے۔ تو پریشانی کوئی ہے بھائی جی؟ وہ مدینہ کی گلی میں دو بچے کھیل رہے تھے، کون؟ دو بچے تھے۔ آج ایک بچہ گجروں کو ہو، دوسرا راجپوتوں کو، دونوں کھیلتے ہو، خاندانوں کی بنتی کوئی نہ ہو، تو میواتیوں کا بچہ کیا کہے گا؟ کھیڑ کھیڑ میں داخلہ چلے دونوں جا کے۔ کیوں بھائی؟ چونکہ تمہارے بڑوں کی بنتی کوئی نہیں تو ماما تو کھیلتا کیوں ساتھ؟ تو مدینہ کی گلی میں، مدینہ کے چوک میں علی کا بیٹا عمر کے بیٹے کے ساتھ کھیلتا کیوں ہے؟ چونکہ بچے اپنے بڑوں میں پیار ہی پیار دیکھتے۔ کھیلتے کھیلتے علی کے بیٹے نے کہا غلام زادے تو بھی میرا نوکر، تیرا باپ بھی میرا، بقول تیرے یہ کہا اچھا ہمیں ٹینشن کوئی نہیں، تو بتا تجھے مولا کے کہے پر اعتبار ہے؟ ایک لمحہ پہلے مولا جس کو اپنا کہہ دے، حر بن یزید تمیمی وہاں تھا، جانتا کوئی نہیں، مولا نے اپنا کہا تو اسے علیہ السلام کہتے ہیں۔ جس کو مولا ایک پل پہلے کہہ دے میرا، وہ تو ہو گیا علیہ السلام، اور جس کو مولا لکھ کر کہے کہ یہ بھی میرا، اس کی اولاد بھی میری، تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ ہمیں تو مولا کے کہنے پر اعتبار ہے، تو بتا جی بھائی۔ اچھا کھیلتے کھیلتے کیا ہوا؟ مولا نے کہا تو بھی میرا نوکر، تیرا باپ بھی میرا۔ یہ کتاب لکھی گئی، اللہ ذاکروں سے بچائے، وہ ہماری صفوں میں ہو یا ان کی صفوں میں۔ ذاکر سین والے ہو یا شین والے۔ ہمارے استاد تھے پرائمری کے، ٹاٹ پر بٹھاتے، سبق پڑھاتے، الف انار بے بکری پہ پنکھاتے، تکتی ٹے ٹوپی جیم جہاد چے چاقو دال دوات ڈال ڈول، آگے پڑھاتے سین سلیٹ شین شیر۔ بچے عموماً سین شین پہ بھولتے بہت ہیں اور استاد جی مارتے بھی بہت ہیں۔ بندہ مدرسے چلا جائے تو علی باتاسا، بچے سین شین پہ بھولتے بھی بہت ہیں اور استاد جی مارتے بھی۔ یہ نسل انسانی ان لفظوں پر بھولتی کیوں ہے اور استاد مارتے کیوں ہیں؟ تاکہ بندے کے پتر کو ٹاڑ سے ہی پتہ لگ جائے کہ سین سین ہے، شین شین ہے، سین کو شین نہیں کہنا، شین کو سین نہیں کہنا۔ اگر کوئی کہے نہیں مسئلہ کیا ہے، اگر سین شین کو ایک کرنا مسئلہ کوئی نہیں، پھر ٹرانسجینڈر میں پرابلم کیا ہے؟ یہی ہے نا بھائی، زنانہ زنانہ رہے، مردانہ مردانہ رہے، درمیانہ درمیانہ رہے، یہی تو ہم کہتے ہیں بھائی سین سین رہے، شین شین رہے۔ اس میں کون سا معاملہ پریشانی کا؟ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ نواسا نبی کا کیا کہا؟ تو بھی میرا نوکر، تیرا باپ بھی میرا۔ بیٹا دوڑ کر گیا، ابا سے کہا آج علی کے بیٹے نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا دوڑ کے جا لکھوا کر لا۔ تو عمر نے بھیجا، کیوں؟ چونکہ عمر فاروق اعظم نبی کی غلامی میں بھی عزت سمجھتے ہیں، نبی کی آل کی غلامی میں بھی عزت سمجھتے ہیں۔ اگلی بات کیا کی؟ ابا کرنا کیا ہے؟ کہ میرے مرنے کے بعد یہ پرچی اٹھا کے میرے کفن میں رکھ دینا۔ بقول 14 ستارے کے مصنف نجم الحسن قراروی، اور نجم الحسن قراروی صاحب نے آگے کوئی حوالہ چھوالا۔ چلو تیرے ابا کی بات سچی تب بھی تمہارے منہ سر پہ، اور جھوٹی تب بھی تمہارے، لیکن میرا مطلب حل ہو گیا۔ میرا مطلب عمر نے یہ کیوں کہا کہ پرچی میرے کفن میں رکھ دینا؟ چونکہ عمر کے نزدیک اہل بیت کی غلامی دنیا کی بھی عزت ہے، آخرت کی بھی عزت ہے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ مولا حسین نے لکھ کر دیا۔ کہاں؟ مدینہ کے چوک میں۔ کہاں بھائی؟ مدینہ کے، چاہتے گھر میں کہہ دیتے، چاہتے حجرے میں کہہ دیتے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض معززین حجرے میں تو کہتے ہیں وہ پکا ٹھکتا ہے، مجمع میں کہتے نہیں، یہ شرارت کوئی نہیں کرنی آپ نے۔
کہہ دیتے بھائی ایسے کہا کیوں نہیں, چوک میں کیوں کہا؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے نہ علی تقیہ باز ہے نہ علی کی اولاد تقیہ باز ہے. جسے اپنا کہتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں. پھر ہوا کیا, آج کو بندہ آ جائے چناب نگر سے, آپ سے کہے یار آپ لوگ تو بڑے خیر سے معززین ہیں, دولت کی ریل پھیلے, کھلی آب و فضا ہے, آپ ایسا نہیں کر لیتے, میں آپ کے گھر میں نوکر بن کر رہوں گا, 10,000 منتھلی آپ دیں, آپ کے بچوں کو اسکول لے کر بھی جاؤں گا, لے کر بھی آؤں گا, سبزی لاؤں گا, برتن لاؤں گا, سب کچھ کروں گا, دن رات آپ کے کام بھی کروں گا. آپ کے 10,000 وجہ وہ کہتا چونکہ وہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں, رہنے کو نہیں دیتے, میں آپ کو برائٹ مائنڈڈ سمجھ کے آیا, روشن خیال, تو آپ رکھ لیں گے. تو آپ کیا کریں گے بغیر وضو 1000 رکعت نماز نفل شکرانے کے طور پہ. ایسے ہی ہوگا بھائی کہ مولا اس دور میں تو نے ایسا نوکر دے دیا, ایسے کریں گے بھائی. کیا کریں گے, چل پڑے دفعہ. وجہ جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ میرا دوست یار بیلی تو کجا گھر میں نوکر بن کر بھی نہیں رہ سکتا. 14 صدیوں کے بعد تو یہ کہے کہ نبی کی ختم نبوت کا منکر میرے گھر میں نوکر بن کر نہیں رہ سکتا. یہی تو ٹرننگ پوائنٹ ہے. اگر یہاں پر نبی پاک مدنی کریم کی بیٹی کو قتل کیا گیا ہوتا تو اماں کے قاتل کو اپنا کوئی نہیں کہتا, بابا کی توہین کرنے والے کو اپنا کوئی نہیں کہتا, فتق کے لٹیروں کو اپنا کوئی نہیں کہتا, محسن کے قاتل کو اپنا کوئی نہیں کہتا, گھر کو آگ لگانے والے کو اپنا کوئی نہیں کہتا. حسین ابن علی نے عمر کو اپنا کیوں کہا؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ موالی کا عقیدہ اور ہے, مولا کا عقیدہ اور ہے. مولا کا عقیدہ جن کو اہل بیت کہا گیا, چلو پنجتن پاک کے لگا لیجیے, علی, زہرا, حسن, حسین, ان 4 جیسا کائنات میں گھرانہ کسی کا نہیں. یہ چاروں کے چاروں کون؟ جن کو پالا بھی نبی نے, سنبھالا بھی نبی نے. خاندان دنیا میں ایسا کون سا ہوگا, گھر کا سربراہ, گھر کی ملکہ, گھر کے شہزادے, ان چاروں کے چاروں کو چومے بھی اللہ کے نبی, سونگے بھی اللہ کے نبی, اٹھائے بھی اللہ کے نبی, کھلائے بھی اللہ کے نبی, چلائے بھی اللہ کے نبی, آداب زندگی سکھائے بھی اللہ کے نبی. اور چاروں کے چاروں کون ہیں کہ اماں ہیں تو جنتی عورتوں کے سردار ہیں, بیٹے ہیں تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں, علی ہیں تو کائنات کے ولیوں کے سردار ہیں. ایسا گھرانہ کس کا رہا یہ معاملہ کہ ہم نے کیا لیا اور یار لوگوں نے کیا لیا. میرے ساتھ ایک صاحب آئے تھے, سہیل نام کے, بھائی اگر یہاں پر نہیں تو گاڑی میں ہوں گے 373 نمبر گاڑی میں, ایک شاپروں کا لے کے آپ آ جائیے. چلے بھائی 3 سوالوں کا جواب بات انشاءاللہ اینڈ پہ. بھائی آج جو کہنے والا یہ کہے جی آپ جو اہل و سنت ہیں آپ نے اہل بیت سے کیا لیا, ہم اہل بیت کو ماننے والے سنی اہل بیت کے منکر ہیں. یہ صحابہ کو پیر نہیں مانتے. جہاں پر دیکھو لکھا ہوگا صحابہ میرے پیر, بائک صحابہ میرے پیر, گاڑی تو صحابہ میرے پیر, دیوار پہ صحابہ میرے پیر. ہم کہتے ہیں مائی ڈیئر ملنگ آئی لو یو. اسے پوچھو ملنگ کے بچے تو بتا کہ تیرے بچہ کتاب پر لکھے ماں کی دعا, بائک پر لکھے ماں کی دعا, کتاب پر لکھے ماں کی دعا, گاڑی پر لکھے ماں کی دعا, چنچی پر لکھے ماں کی دعا, اسکول جو جا تو ماں کی دعا. اس کا مطلب یہ ہے یہ ماں کو تو مانتا ہے, ابا کو نہیں مانتا. ایسے ہوگا بھائی. ملنگ فوراً کہا نہیں بھائی, اماں کی محبت کا اقرار کرنے سے ابا کا انکار کہاں پر ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں عقل کے دشمن. یہی بات تو میں کہتا ہوں کہ صحابہ کی محبت کا اقرار کرنے سے آل محمد کی محبت کا انکار کہاں پر ہوتا ہے. جو یہ کہے جی آپ جو کہتے میرے پیر صحابہ, مطلب ہے آپ آل محمد کو پیر نہیں مانتے. جب پیروں کو مانتے ہو آپ بھائی. ایک دو آواز آئی, بندہ کو مسجد میں تھا, وضو کر رہا تھا, وضو کرتے کرتے ساتھ والے نے پوچھا بھائی کیدا مرید ہے. انہوں نے کہا ایک منٹ ٹھہریے. اس نے اچھی طرح وضو کیا, نگاہیں جھکا لی, محبت عقیدت کے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے. پھر کہا بھائی میں ران مرید ہوں. میں نے جو آپ سے پوچھا بھائی پیروں کو مانتے ہو, آپ تو اتنی خاموش ہو کے بیٹھ گئے جیسے بغیر وضو کے پیری کا نام لینا رات کے اس پہر میں بہت بڑا گناہ ہو. مانتے ہیں الحمدللہ, دیوبندی ہو تب بھی, بریلوی تب بھی, اہل حدیث تب بھی. ہمارے ہاں پیری مریدی کے 4 سلسلے کتنے, کون سو, چشتی, سہروردی, نقشبندی, قادری. ہم نے کیا لیا, پڑوسی نے کیا لیا, چشتی, سہروردی, قادری.
ان تینوں سلسلوں کا جو بانی ہے اس کو سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں. نقشبندی سلسلہ وہ ہے جس کے بانی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. ہم نے پیری مریدی کا سلسلہ لیا جناب علی سے 75%، ابو بکر صدیق سے لیا 25%. ہم زمانے بھر کے لوگوں سے کہتے ہیں ہم نے بھائی پیری مریدی کا سلسلہ لیا جناب علی سے 3 سلسلے لیے. دنیا بھر کے ملنگ جناب علی سے اپنی کو ایک لنگڑی لولی سلسلے دکھا دے. اتنی میں 3 سلسلے دکھاؤں گا، یہ اپنے کو ایک سلسلے دکھا دے. حدیث سے کہاں سے لی؟ تم حدیث سے لیتے ہو نبی کے صحابہ سے، اہل بیت سے تو کوئی نہیں لیتے. اللہ کبھی موقع دے تو تشریف لے کے پھر مل کے بیٹھے باتیں کر لیتے. میری حدیث کی 6 بڑی کتابیں کتنی بھائی؟ بول کتنی بھائی؟ 6. یار لوگوں کی 4. میرے ماموں ذاکر تھے، کبھی کبھی گھر جو تشریف لاتے بہن بھائیوں کا منصوبہ بن جاتا کہ آج ماموں جی کی دوڑیں لگوانی ہے. بالکل پیار محبت کے ساتھ روٹی کے ٹکڑے 4، ماموں جی فرار. روٹی کے ٹکڑے 4 برداشت نہیں. حدیث کی کتابیں 3 میں نہ 13 میں 3 کانے پو 12 3 کانے ہوتے ہیں. پورے ہمارے پنجاب میں کوئٹہ ٹی سٹالز بنے، کوئٹہ چائے والے. ہمیں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اتنی پنجاب کی گائیں بھینسیں دودھ نہیں دیتی جتنی کوئٹہ والے چائے بناتے ہیں. اور کوئٹہ والوں کو سب سے بڑی پریشانی کہ ملنگ 3 آتے ہیں، چائے 2.5 مانگتے ہیں. اور بھائی 2.5 کیوں؟ 3 کانے ہوتے ہیں. نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ جی فجر پڑھتا ہوں، ظہرین پڑھتا ہوں، مغربین پڑھتا ہوں. 3 کانے اور نمازیں جس کی 3 ہوں تو پھر تو بلے بلے. جی قرآن بھی تمہارے پاس ٹھیک نہیں، اچھا تو اصلی ہمارے پاس ہے. کتنا؟ 70 گز لمبا. کتنا بھائی؟ یہ 70 گز کھولا 140 گز. 1 گز میں فٹ 3، 140 ضرب 3 جواب ملے گا 420. تو جس کا میرے بھائی کتاب ہی 420 ہو تو مذہب تو بلے بلے ہوگا. نہیں تم بڑے عجیب لوگ ہو. اچھا کیا بھائی تم علی کو بھی صحابی کہتے ہو، معاویہ کو بھی صحابی کہتے ہو. اچھا میں علی کو صحابی کہوں، معاویہ کو صحابی کہوں، یہ تو پرلے درجے کی توہین علی ہے. تو 4 ٹانگوں والے کو بھی مولا کہے، علی کو بھی مولا کہے، پھر تو ٹھیک ہے نا. بھائی حدیثیں کہاں سے لی؟ ہماری حدیث کی 6 بڑی کتابیں، یار لوگوں کی 4 بڑی کتابیں. ہماری 6 کو صحیح ستہ کہتے ہیں، اس کی 4 کو اصول اربع کہتے ہیں. ہماری کتابوں میں البخاری جیسی کوئی نہیں، ان کی کتابوں میں الکافی جیسی کوئی نہیں. ہماری کتاب بخاری شریف میں 4000 کچھ روایات ہے، اس کی کتاب الکافی میں 16199 روایات ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ 4000 روایات جن سے لی وہ پیغمبر کے 145 صحابہ ہیں، اور انہوں نے 16199 روایات جن 4 سچے ملنگوں سے لی وہ 4 ایسے کہ چھٹے امام نے چاروں پہ لعنت کی. ان کی اپنی کتابوں میں، ان کی میرے 145 جنتی ہی جنتی ہی. آپ نے کبھی سبز درخت سے آگ نکلتی دیکھی بھائی؟ سبز درخت سے آگ نکلتی نہیں دیکھی. کراچی تشریف لے جائیں، کھارا در میں دعوت اسلامی کا مرکز ہے. وہاں پر ایک بابا جی بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے کہا میں مسجد بناؤں گا فیضان امیر معاویہ. تو شریکانو آگ لگ گئی. شریکانو آگ جو لگی تو بابا جی نے کہا 22 بناؤں گا. تو شریکانو تو بابا جی نے کہا 210 بناؤں گا. تو شریکانو تو اللہ نے دیا پوتا تو بابا جی نے پوتے کا نام بھی رکھ دیا غلام رضا معاویہ. تو شریکانو تو بابا جی نے کہا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ. او بھائی کسی کو وہ بات نرم لگتی ہو تو ٹانگوں سے معذور تھا، لیکن امت کو ایمان پہ یوں کھڑا کر گیا کہ ایک جملہ کہا تھا دور کو دے. یہ تو یاد ہے نا بھائی. یہ تو آج کے دور میں امریکہ ہمارا سب سے بڑا موسم ہے.
جب مجھے نیند نہیں آئی، ہوش میں ہوں بھائی، امریکہ مارا، پہلے امریکن سنڈی بھیجتا ہے، بعد میں سپرے بھیجتا ہے، لیکن یہ سنڈی لگتی ہے فصلوں کو۔ ایک پڑوسی ملک ایسا ہے جس کی ایرانی سنڈی لگتی ہے نسلوں کو۔ فصلوں کو سنڈی لگ جائے تو مال جاتا ہے، نسلوں کو سنڈی لگ جائے تو ایمان جاتا ہے۔ ہاں جو فصل لگ جائے نا فصلوں کو، اس کے لیے سومیسائڈن ہے، ڈینیٹال ہے، سپرے ہے، زناٹے کراٹے بہت ساری، لیکن اگر نسلوں کو سنڈی لگ جائے تو پھر یہاں پر میرے بھائی ٹینکر چاہیے، ٹینکی چاہیے، احسان الہی ظہیر والی، پمپ چاہیے رضوی والا، سپرے چاہیے جھگوی والی۔ جب تک یہ نہ ہو تو کیڑا مرتا ہی کوئی نہیں۔ اب جو وہ بدبخت کہے کہ حدیثیں کہاں سے لی، تو یاد رکھے گا ہم نے جو حدیثیں لی، حضرت ابو بکر صدیق سے 142، فاروق اعظم سے 536، عثمان غنی سے 146، امیر معاویہ سے 163، عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق ابو بکر کا سب سے بڑا بیٹا، ان سے ٹوٹل حدیثیں لی 6۔ سید ام ہانی ابو طالب کی بیٹی، علی کی بہن، حسن حسین کی پھپھو، ان سے حدیثیں لی 46، اور جناب جعفر طیار علی کے بھائی، حسن حسین کے چچا، ان سے ہم نے حدیثیں لی 26۔ کتنی؟ اچھا ہم نے یہ لی۔ اب تھوڑا یار لوگوں سے پوچھیے، مائی ڈیئر آپ نے کیا لیا؟ تو پینتن پاک میں سب سے چھوٹے حسین ابن علی، حضرت حسین ابن علی سے ہم نے حدیث لی 43۔ کتنی؟ یار لوگوں نے لی ہیں پوری 60 نہیں 7، ہم نے 43، انہوں نے 7۔ حضرت حسن مجتبی ہم نے حدیث لی 35، یار لوگوں نے لی 21۔ سیدہ فاطمہ الزہرا پیغمبر کی ایک ہی بیٹی ہے، جبکہ الکافی کتاب جس کی ٹائٹل پر لکھا ھذا کافی لشیعتنا، کہ امام فرمائے قیامت تک آخری انسان کے لیے یہ کتاب شافی وافی کافی ہے، اسی کتاب میں 10 جگہ پر لکھا کہ محبوب پیغمبر کی بیٹیاں 4۔ نہج البلاغہ میں لکھا کہ محبوب پیغمبر کی بیٹیاں 4۔ ذب عظیم کتاب سید آل محمد بالگرام نے لکھا کہ محبوب پیغمبر کی بیٹیاں 4۔ حیات القلوب جلد نمبر باب نمبر 5 باب نمبر 51 دونوں جگہ پر لکھا کہ محبوب پیغمبر کی بیٹیاں، لیکن ملنگ یہ کہتے نہیں پیغمبر کی بیٹی ایک ہی، ایک ہی بیٹی سے تو نے کیا لیا میں نے کیا لیا۔ اچھا ان کی جو کتاب ہے، 4 کتابوں میں حدیثیں ٹوٹل کتنی؟ 44,000۔ کتنی؟ 6,000 کاٹ پورا آدھا لاکھ، 44,000۔ ان 44,000 حدیثوں میں اللہ کے نبی سے حدیثیں کتنی؟ ٹوٹل 644۔ کتنی تعداد؟ 44,000۔ نبی سے 644۔ تو آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ ان کے ہاں حدیث کے نام پر کون کون سا سودا بکتا ہے۔ الکافی کتاب میں 16,199 حدیثیں، نبی پاک سے ٹوٹل 92، چھٹے امام جعفر صادق سے 9,219۔ اچھا سیدہ فاطمہ سے حدیثیں ہم نے لی 18۔ کتنی؟ اور یار لوگوں نے 44,000 حدیثوں میں اما فاطمہ سے جو حدیثیں لی ان کی تعداد پوری ایک بھی نہیں۔ کتنی؟ حضرت علی المرتضی ہم نے حدیث لی 1584، یار لوگوں نے لی 690۔ 1584 والا منکر علی، 690 والا عاشق علی، اسے کہتے ہیں عجب چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ چلو ایک پیکج ہے، اور پیکج یہ اگلے سال تک دنیا کا کوئی ایک ملنگ، پسرور کا ہو تب بھی، آپ کے گاؤں کا ہو تب بھی، سیالکوٹ کا ہو تب بھی، امامیہ کالونی کا ہو تب بھی، جامعۃ القوثر اسلام آباد کا ہو تب بھی، اور کربلا گام شاہ کا ہو تب بھی، مل بیٹھ کے سر جوڑ کے کوشش کر کے اپنی کتابوں میں درج اصول حدیث کے مطابق 1584 نہیں، 690 نہیں، صرف 580 حدیثیں مولا علی سے یہ دکھا دے تو آنے والے سال میں ان کے مرکزی امام باڑے میں مجلس ان کی ہوگی، ذاکر میں بنوں گا، گھوڑا ان کا ہوگا، چادر میری ہوگی، علم ان کا ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا۔ اور اگر یہ 500 بھی نہ دکھائیں
تو پھر ٹر ٹر کرنا چھوڑ دو کہ اہل و سنت اہل بیت کو نہیں مانتے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ اہل و سنت ہی اہل بیت کو مانتے ہیں. اہل و سنت ہی اس پہ مناظرہ کرے تب بھی، مذاکرہ کرے تب بھی، مجادلہ کرے تب بھی، بہمی میرے بھائی ڈسکشن کرے تب بھی، مسجد میں آئے تب بھی، اپنے گھر بلائے الحمدللہ میں حاضر. آپ نے دین کہاں سے لیا؟ تو دین کی شرح فقہ ہے. فقہ کے 4 امام ہیں، احمد ابن حنبل ہے، امام اعظم ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے. ہم نے دین کہاں سے لیا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استادوں میں 9 استاد ایسے ہیں جو استاد امام اعظم کے ہیں، اولاد علی المرتضیٰ کی ہے. ہمارے حدیث کے راوی میں 17 اولاد حسین کی ہیں، اور راوی میرے بھائی اہل سنت کے ہیں 37 افراد ایسے ہیں جو اولاد علی کی ہے، خاندان نبی کا ہے، آل نبی ہے، اور وہ راوی اہل سنت والجماعت کے ہیں. اور ان کے ہاں عقیل کے ابا علی کے بھائی ابو طالب کے بیٹے جناب مسلم بن عقیل کے ابا، عقیل کے بارے کیا لکھا کہ عقیل نعوذ باللہ اس قابل نہیں اسے حدیث نقل کی جائے. زین العابدین کے پوتے کے بارے کہا کہ پرلے درجے کا قذاب جھوٹ بولنے والا ہے، ہم اسے حدیث سے نقل نہیں کرتے. ہم سے تم نے دین کہاں سے لیا؟ ہم نے دین لیا امام اعظم سے. آپ نے دین کہاں سے لیا؟ تو تمہیں پتہ تمہارا امام جو تھا وہ ہمارے امام کا شاگرد ہے، تو بلے بلے چھپانے والی بات کون سی ہے؟ جی بھائی ہمت کر کے تم بتاؤ کہ میرے امام نے جس سے دین لیا اسے امام جعفر صادق کہتے. امام جعفر صادق کا استاد کون ہے؟ کہتا اس کا نام محمد، اس کا نام تو قاسم ہے. قاسم کا ابو کون ہے؟ اس کا نام محمد ہے. محمد کا ابو کون ہے؟ اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. تمہیں پتا ہے تمہارے امام نے حدیثیں کہاں سے لی؟ اچھا ہمیں پتہ نہیں، آپ بتا دیجئے. اچھا ہمیں دین کون بتا رہا بھائی؟ کہ جس کے اپنے متعلقہ یونین کونسل کے بے فارم میں نام کے سامنے والا دوسرا خانہ ابھی تک خالی پڑا ہے، وہ دین ہمیں سکھا رہا ہے. جی آپ نے حدیثیں کہاں سے لی؟ آپ بتا دیجئے. جی تمہارے امام نے حدیثیں ہمارے امام سے لی. کس سے؟ امام جعفر صادق سے. تو امام جعفر نے حدیثیں کس سے لی؟ وہ لی امام قاسم سے. تو امام قاسم نے حدیثیں کس سے لی؟ اسے نبی کا سالہ کہتے ہیں، علی کا بھائی کہتے ہیں، مجتہد ذیشان کہتے ہیں، فاتح کبیر کہتے ہیں، امت کا مامو کہتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں، اسی کو امیر معاویہ ابن ابو سفیان کہتے ہیں. چلے بات ختم. ٹوٹتی تھی ہماری کہاں سے؟ حضرت حسین کی بیٹیاں دو. حضرت حسین کے بیٹا کا جو کربلا میں شہید ہوا اس کا نام ہے علی اکبر. کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ اچھا علی اکبر کا حقیقی نام کیا ہے؟ خواجہ قمرالدین سیالوی سیال شریف سرگود حوالے، پیر محمد علی نقشبندی جامع رسول شرازیہ سردار چپل چوک داتا دربار لاہور خلیفہ مرید ہیں. پیر باقر علی شاہ کیلے والی سرکار گجرانوالہ کے. انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، اور یار لوگوں نے لکھا اپنی کتاب تاریخ الائمہ میں کہ جناب حسین ابن علی کا بیٹا، حسن کا بھتیجا، علی کا پوتا، ابو طالب کا پڑپوتا، نام اس کا علی اکبر کربلا کا شہید. اس کا اصل میں نام علی اکبر نہیں، اس کا نام تھا سیدنا عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب. نام علی اکبر ہو تب بھی سلام ہے، نام اس کو عمر ہو تب بھی سلام. ہمارا سوال اتنا سا ہے کہ مولا حسین کے گھوڑوں کا نام تو بتاتے ہو. مرتجز بھی گھوڑا ہے، دلدل بھی گھوڑا ہے، ذوالجناح بھی گھوڑا ہے، فضہ نکرانی ہے، قمبر غلام ہے. ہمت کر کے بتاؤ کہ علی اکبر کی اماں کون ہے، حسین کی گھر والی کون ہے، حسن کی بھابھی کون ہے، علی دی نو کون ہے؟ یقین مانے یہ بندہ گاڑی میں بیٹھے گا، دریائے راوی میں جا کے کرتارپور کے نزدیک چھلانگ لگا دے گا، چاہے پانی کی جگہ گجروں کی بھینسوں کا پیشاب بہتا ہو، لیکن کبھی بھی یہ اگلی بات نہیں بتائے گا کہ علی اکبر کی اماں کون ہے. کیسے بتائے؟ چونکہ ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ علی اکبر کی اماں، حسین کی گھر والی، حسن کی بھابھی، علی کی بہرانی، اس کا نام ہے سیدہ لیلا، لیلا کی اماں، علی اکبر کی نانی، مولا حسین کی ساس، اس کا نام ہے سیدہ میمونہ، میمونہ کے ابو کا نام ہے ابو سفیان، بھائی کا نام ہے امیر معاویہ. تو دشمن اسی کو کہتے ہیں نا بھائی کہ بندہ رشتہ دے بھی صحیح، بندہ رشتہ لے بھی صحیح. دشمنی یہی ہوگی نا بھائی. اچھا انسانوں کے ہاں دشمنی نہیں ہوتی ہے، لیکن ملنگوں کے ہاں یہ دشمنی ہے. کہتے ہیں عثمان نعوذ باللہ کافر تھا، نبی نے رشتہ دے دیا. عمر کافر تھا، علی نے رشتہ دے دیا. تو تمہارے نزدیک کافروں کو رشتہ دینا نبی کی بھی سنت ہے، علی کی بھی سنت ہے. تو مائی ڈیئر ملنگ، ہم سے بڑا تمہاری نظر میں کافر کون؟ جی بھائی
تو کرو بسم اللہ جی بھائی کرو. اور مزہ کتنا آئے گا کہ دلہا سپاہ والے ہو نکاح خان جمعیت والا ہو. ہاں جی بھائی. اور ویسے بھی ہمارے تو ضلع صدر کینڈیڈیٹ ہے, اہلیہ محترمہ فوت ہو چکی, تجربہ کار بھی ہے, کینڈیڈیٹ بھی ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. اگر دشمنی ہی ہے رشتہ دینا تو جی بسم اللہ. رشتہ لینا رشتہ دینا دشمنی نہیں, محبت کی علامت ہے. جی آپ نے دین کہاں سے لیا؟ سیدنا علی المرتضی رسول اللہ. حضرت علی کی 9 بیویاں, کتنی بھائی؟ سیدہ فاطمہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح کوئی نہیں کیا, ایک ہی وقت میں 4, ٹوٹل نکاح 9. اور کوئی بھی مسلمان ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے, تو آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا چلے آپ تو اپنی جگہ پر رہے نا بھائی, ڈوگر صاحب کی ہاں بھی نہیں نکلی, چلے وہی کہتے میں کروں گا انشاءاللہ. جی بھائی, یعنی بھگتی ہوئی بندے کو بھولتی کوئی نہیں, یوں کہہ لیجیے. لیکن سلام بہرحال آپ کو بھی ہے کہ گھر والیوں کے ڈر سے آپ یہاں بھی نہیں بولے. ایک ہی وقت میں کو بندہ 4 شادیاں کر سکتا ہے. سیدنا علی 9 بیویاں, 17 بیٹے, 18 بیٹیاں, 27 آپ کے داماد, 5 بیٹوں سے اولاد چلی, 12 بیٹوں سے اولاد نہیں چلی. پسور کی ملنگنی کہتے پتر نہیں ہویا, مسئلہ ہی کوئی نہیں, چکی چادر چوک تے مولا دے پیرا تے پا دے. یعنی ملنگنی کو پتہ لگ گیا کہ بیٹا لینا کیسے ہے, علی کے بیٹوں کو پتہ کوئی نہیں لگا کہ بیٹا ملنا کیسے ہے. 5 سے اولاد چلی, 12 سے اولاد آگے چلی. حضرت علی کا سب سے بڑا بیٹا, ان کا نام ہے حسن مجتبی, حسن مجتبی کا بیٹا حسن مصنع, حسن مصنع کا بیٹا جناب عبداللہ, عبداللہ کا بیٹا جناب محمد. اسی محمد کی 5ویں پشت میں ایک بچہ پیدا ہوا, نام رکھا ابو صالح موسیٰ. دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا, بیٹھتا ہوا سیب دیکھا, سیب اٹھایا کھایا, دل میں یہ بات آئی, مالک سے پوچھا کوئی نہیں, الٹے قدموں گیا, باغ کے مالی سے کہا مجھے معاف کیجئے, سیب میں کھا بیٹھا تو باغ کا مالی پہچان گیا کہ بندہ پاکستانی نہیں, ورنہ ایک سیب کے لیے اتنی ٹینشن. کہ بھئی ہے کون, کہاں سے آیا, ایک سیب کھا بیٹھا, معاف کیجئے گا. کہا کہ 1 سال تک میرے باغ کا مالی بنے گا تب تو انجان چھوڑوں گا. سال کے بعد جو آئے تو بابا جی نے کہا بیٹی میری موجود ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھ پاؤں سے ٹنڈی منڈی, اس سے شادی کرے گا تب تیری جان چھوڑوں گا. کمرے میں گئے, خاتون بڑی حسین و جمیل, الٹے قدم ہوا, کہا بابا جی کہا کچھ تھا, خاتون کوئی اور ہے. تو بابا جی نے کہا بیٹی میری ہے, آنکھوں سے اندھی کیوں, کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کو شہوت بھری نگاہ سے دیکھا کوئی نہیں. کانوں سے بہری کیوں, اس نے آلات موسیقی کی آواز سنی کوئی نہیں. اور زبان سے گونگی کیوں, اس کی زبان پہ ناشکری والا جملہ آیا کوئی نہیں. ہاتھ پاؤں سے ٹنڈی منڈی کیوں, اس نے کبھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا کوئی نہیں. اس خاتون کا نام ہے فاطمہ, 10ویں پشت میں اولاد ہے. حضرت حسین ابن علی کی نوجوان کون ہے, ابو صالح موسیٰ, 10ویں پشت میں اولاد ہے. حضرت حسن مجتبی کی جب باپ ایسا ماں ایسی, تو اللہ نے اس جوڑے کو جو بیٹا عطا کیا ہے اسی کو پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں.